معزز ناظرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ در حقیقت یہاں جو اللہ کا عطا کردہ مال ہے انسان کو، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ رب العزت تمہیں مال عطا کرتا ہے تو پھر اس کا یہ حق بھی ہے کہ اسی کے عطا کردہ مال میں سے اس کے راہ میں خرچ کرو، اس کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر، صدقہ کے طور پر، خیرات کے طور پر، فطرانہ کے طور پر ادا کرو۔ تو جب بندے کو اللہ رب العزت نے یہ کچھ عطا کیا ہے اور جب بندہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو تم اپنے پاس رکھ لیتے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو میرے راستے پہ دے دیتے ہو وہ باقی رہتا ہے، اس کا اجر ہوگا، اس کا تمہارے لیے بہترین حساب کتاب ہوگا۔ تو یہاں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بالخصوص جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کریں اور زکوٰۃ کی ہم اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ کو، صدقہ و خیرات کو اللہ کے حکم سمجھ کر ہم کریں، اور بالخصوص زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ دین کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جب کوئی بلڈنگ ہو، کوئی چھت ہو، اس کے نیچے جب ستون ہوتے ہیں تو ان ستونوں میں سے 5 ستون ہوں، 4 ستون ہوں، تو ان ستونوں میں سے کوئی ایک ستون گر جائے، کمزور ہو جائے تو گویا کہ وہ پوری چھت کمزور ہو گئی۔ تو دین کے 5 ستونوں اور 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے زکوٰۃ، اور ایک ستون ہے، ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ جب ہم اس کو نہیں کریں گے تو گویا ہمارے پورے دین میں خلل آئے گا، ہمارا جو دین ہے وہ سارا کمزور ہوگا۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی فرض نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی اللہ رب العزت ان پر بارشوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی جب مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت اس پر پھر بارشیں برسا دیتا ہے، بارشوں سے اس مال کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے سایہ میں بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ فلاں شخص کا مال سمندر کے کنارے ضائع ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مال خشکی یا تری میں ضائع ہو جاتا ہے تو وہ سوائے اس کے ضائع نہیں ہوتا کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ جب مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو وہ خشکی میں یا تری میں، یعنی یا قحط سالی میں وہ ضائع ہو جاتا ہے یا وہ تری میں، یعنی بارشوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو جب بارشیں آتی ہیں، پکی فصلوں پر بارشیں آ جاتی ہیں، اور جب بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بارشیں نہیں آتی، تو اللہ کے حبیب کا یہ فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بارشیں اس وقت روک دی جاتی ہیں جب ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت بارشیں برسا دی جاتی ہیں جب ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ وجہ کیا ہے کہ یہ مال کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ ہے۔ جب بندہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ اس کو لاحق ہوتا ہے کہ وہ بندہ پھر بارشوں کی نظر ہو جاتا ہے اس کا سارا مال۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے احکام کی پیروی کریں، اور اب ضرورت ہے کہ فطرانے کے طور پر جو فطرانہ ہے، اب ضرورت ہے، فطرانہ بھی ایک زکوٰۃ کی صورت ہے، ہم فطرانہ ادا کریں۔ فطرانہ یہ ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں، اس روزے میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے، اس روزہ میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے چھوٹی بہت، تو اللہ رب العزت فطرانہ جب بندہ ادا کرتا ہے تو اس فطرانے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس غلطی کو مٹا دیتا ہے، اس قصور کو مٹا دیتا ہے۔ ماہ مقدس ہے، ماہ رمضان المبارک ہے، اس میں ہم فطرانے ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو تو زکوٰۃ سے کرو، اور اپنے بیماروں کی شفا چاہتے ہو، یعنی جو بیمار ہے تم ان کی شفا چاہتے ہو تو صدقہ خیرات سے کرو، اور مصائب کی موجوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، گریہ وزاری کرو۔
تو گویا مال جب انسان بچانا چاہتا ہے تو اس کی زکوٰۃ دے، جب بیماروں کو شفا چاہتا ہے تو صدقہ و خیرات کرے، جب اللہ کی بارگاہ سے مصائب، مشکلیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان موجوں میں ہم گر جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، گریہ زاری کرنا چاہیے اور رونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب العزت اپنے مالوں میں